بے رحم سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں کا حال ایک جیسا۔ برساتی نالوں کے بعد دریائے سندھ کا پانی آ گیا۔ سیلابی ریلا جامپور کے مضافاتی علاقوں میں داخل، کئی دیہات زیر آب۔ تحصیل جتوئی کے علاقے لنڈی پتافی میں سیلاب کی تباہ کاریاں، متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے حفاظتی بند بنانے لگے۔ بلوچستان تباہی کی تصویر بن گیا، ہر نیا دن گزشتہ دن سے زیادہ تباہ کن۔ کلات میں سیلابی ریلوں نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ بجلی کا نظام درہم برہم، بھوک بیماری سے متاثرین بے حال، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ سیلابی ریلیں گزر گئے، تباہی کے نشان باقی۔ سوات میں بڑی بڑی عمارتیں اور ہوٹل دریابرد ہو گئے، کئی علاقوں تک جانے والی سڑکیں بہہ گئی۔ کالام کا زمینی رابطہ چھٹے روز بھی منقطع، سیاح اور مقامی افراد کالام میں پھنس گئے، مریض بھی محصور۔ آرمی چیف کے راجن پور اور ڈی آئی خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ فلڈ ریلیف کیمپ گئے، متاثرین سے ملاقات کی۔ سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کا بوجھ کم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس ذمہ داری کو نیک مقصد کے طور پر لیں، آرمی چیف کی جوانوں کو ہدایت۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال دیکھ کر نیند نہیں آتی۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کے مسائل گھمبیر ہیں، شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جہاں 25% اندازہ تھا، وہاں 400% بارش ہوئی۔ وفاق نے سندھ کو 15 ارب کا فلڈ فنڈ دیا، بلوچستان اور کے پی کو 10 ارب کا فلڈ فنڈ دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا متاثرین کی امداد پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران کی جانب سے غیر معمولی سیلابی صورتحال میں امداد کی فراہمی قابل ستائش ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی سیلاب متاثرین کی امداد میں اضافہ کر دیا۔ برطانیہ متاثرین کی بحالی کے لیے مزید 1.5 کروڑ پاؤنڈ دے گا۔ وزیر خارجہ لیسٹرس نے کہا ہے کہ 1/3 پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ برطانیہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان جھوٹا، دھوکے باز، فریبی، دوغلا اور مکار ہے۔ اس سے بڑا پاکستان دشمن آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ عمران خان چاہتا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین پی ٹی آئی پر پھٹ پڑے، بولے جس طرح پالا پوسا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے کام نہیں کرنا، بس چور ڈاکو کا بھاشن دینا ہے۔ پھونکوں، جادو منتر، تعویذ اور گنڈے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھ پر دہشت گردی کا کیس ہے لیکن ڈروں گا نہیں، دیوار سے لگایا تو اور لڑوں گا، عمران خان کی وارننگ۔ سرگودا جلسے سے خطاب میں کہا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر کچھ ہوا تو قوم ان چاروں کو نہیں چھوڑے گی، انہیں میری 2/3 اکثریت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمشنر کو کہا عمران کو نااہل کیا جائے۔ مہنگائی کی تکلیف میں وزیر اعظم کا بڑا ریلیف، 75% بجلی صارفین کی پکار سن لی، 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے، کہا ڈرائیوروں تک کے بل 20,000 آ رہے ہیں۔ آئی ایف ایم پروگرام کے لیے ناک سے لکیریں نکالی گئیں، شہباز شریف کا 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبوں کا اعلان۔ 300 یونٹ والوں کا مکمل ایف پی اے ختم کرنا ہے یا قسطوں میں وصولی، وزیر توانائی خرم دستگیر نے پاور ڈویژن کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ صارفین سے وصول شدہ ایف پی اے کے حوالے سے بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 75% گھریلو صارفین مستفید ہوں گے، تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ بھی طلب۔ اگست میں درآمدات میں 13% کمی ریکارڈ، تجارتی خسارہ 27% کمی کے ساتھ 3 ارب 20 کروڑ ڈالر رہا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایف پی آر کا ڈیٹا شیئر کر دیا، کہتے ہیں ترسیلات زر 2% بڑھ کر 2.7 ارب ڈالر رہی۔ ملک میں مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، اگست میں شرح 27% سے تجاوز، آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں میں 52% تک اضافہ،
دالیں، سبزیاں، پھل، انڈے اور دیگر اشیاء بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ بجلی چارجز 20% تک بڑھ گئے۔ بے رحم سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں کا حال ایک جیسا۔ برساتی نالوں کے بعد دریائے سندھ کا پانی آ گیا۔ سیلابی ریلا جامپور کے مضافاتی علاقوں میں داخل، کئی دیہات زیریاب۔ تحصیل جتوئی کے علاقے لنڈی پتافی میں سیلاب کی تباہ کاریاں، متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے حفاظتی بند بنانے لگے۔ بلوچستان تباہی کی تصویر بن گیا، ہر نیا دن گزشتہ دن سے زیادہ تباہ کن۔ کلات میں سیلابی ریلوں نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ بجلی کا نظام درہم برہم، بھوک بیماری سے متاثرین بے حال، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ سیلابی ریلیں گزر گئے، تباہی کے نشان باقی۔ سوات میں بڑی بڑی عمارتیں اور ہوٹل دریابرد ہو گئے، کئی علاقوں تک جانے والی سڑکیں بہہ گئی۔ کالام کا زمینی رابطہ چھٹے روز بھی منقطع، سیاح اور مقامی افراد کالام میں پھنس گئے، مریض بھی محصور۔ آرمی چیف کے راجن پور اور ڈی آئی خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ فلڈ ریلیف کیمپ گئے، متاثرین سے ملاقات کی۔ سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کا بوجھ کم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس ذمہ داری کو نیک مقصد کے طور پر لیں، آرمی چیف کی جوانوں کو ہدایت۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال دیکھ کر نیند نہیں آتی۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کے مسائل گھمبیر ہیں، شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جہاں 25% اندازہ تھا، وہاں 400% بارش ہوئی۔ وفاق نے سندھ کو 15 ارب کا فلڈ فنڈ دیا، بلوچستان اور کے پی کو 10 ارب کا فلڈ فنڈ دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا متاثرین کی امداد پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران کی جانب سے غیر معمولی سیلابی صورتحال میں امداد کی فراہمی قابل ستائش ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی سیلاب متاثرین کی امداد میں اضافہ کر دیا۔ برطانیہ متاثرین کی بحالی کے لیے مزید 1.5 کروڑ پاؤنڈ دے گا۔ وزیر خارجہ لیسٹرس نے کہا ہے کہ 1/3 پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ برطانیہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مہنگائی کی تکلیف میں وزیر اعظم کا بڑا ریلیف، 75% بجلی صارفین کی پکار سن لی، 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے، کہا ڈرائیوروں تک کے بل 20,000 آ رہے ہیں۔ IMF پروگرام کے لیے ناک سے لکیریں نکالی گئیں، شہباز شریف کا 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبوں کا اعلان۔ 300 یونٹ والوں کا مکمل FPA ختم کرنا ہے یا قسطوں میں وصولی، وزیر توانائی خرم دستگیر نے پاور ڈویژن کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ صارفین سے وصول شدہ FPA کے حوالے سے بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 75% گھریلو صارفین مستفید ہوں گے، تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ بھی طلب۔